اسلم کو لے کے میں نے بہت انجوائے کیا ہے. مجھے ذرا ایگزامپل تو دیں کون سی سین. پتہ ہے فل بدی بہت ساری لائنیں نکل گئی ایسے ہی نا, اور پھر انہوں نے جانے دی یا تھنکنگ پہ روک دیتے تھے. کچھ جگہ پہ انہوں نے جانے دی, کچھ جگہوں پہ انہوں نے روک دی جہاں پہ نہیں. فار ایگزامپل وہ سین ہے جس میں میں نکل رہا ہوتا ہوں, اماں کو کہتا ہوں اماں مجھے موٹر سائیکل لے دینا, اور وہ کہتی ہے چل ہٹ جا اپنے سسرال والوں سے کہے جہیز میں لے کے دے, ماموں کو بول. تو کہتا ہے اچھا کل سے پیدل ہی پیچھا کر لیں گے. سو دیٹ لائن واز ناٹ دیئر. تو وہ بس ایسے ہی نکلتے نکلتے فل بدی کافی چیزیں ہو جاتی تھیں, مینرزمز ڈفرنٹ. سو آئی ریئلی انجوائڈ لیونگ ان دیٹ کیریکٹر. جو ایک سین ہے جس میں وہ اس کو بھائی کو بول رہا ہے کہ بھائی نہیں ہے جانا فون دیتے, ہاں کر دینا 2 منٹ کے لیے کر دوں گا. تو اس میں وہ کہتا ہے اماں نے قسم دی ہے, تو وہ مڑ کے کہتا ہے بڑا آیا تو قسمیں رکھنے والا. سو اب یہ نہیں تھی اس میں لائن, بٹ ناٹ دیٹ میں نے سوچی ہوئی تھی کہ میں یہ بولوں گا. سین ہو رہا ہوتا تھا اس میں, بس وہ ایک فل بدی نکل جاتی تھی. مجھے لگ رہا ہے رائٹر کہیں ہے. ناٹ ایٹ آل, میں بالکل ہمت نہیں. فائزہ جی معاف کریں, فائزہ جی نے بہت مجھے یہ چھوٹی موٹی اجازتیں دیں, ان کا آئی ایم ویری گریٹفل. بیکاز اس کے علاوہ انہوں نے ماشاء اللہ بہت اچھا لکھا ہوا ہے یہ پلے, یہ کھیل بہت اچھا خوبصورتی سے انہوں نے لکھا ہوا ہے. اس کے جو کنیکشنز ہیں وہ اتنے مزے کے ہیں کہ آپ دیکھیں گی کہ کوئی چیز اگر انہوں نے لوز اینڈ تیسری ایپیسوڈ میں چھوڑی ہے تو وہ 6 ایپیسوڈ بعد جا کے اس کو ٹائی ان کرتی ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے لکھا ہوا ہے. میں بالکل بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں ان کے قریب چھو کے بھی گزر سکوں اس کو, تو میں کوشش بھی نہیں کروں گا. یہ تو اتنا تو ایکٹر کو اجازت ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے کیریکٹر میں گھس جاؤ تو ایک سرٹن مینرزم, سرٹن ایڈ لب اگر ہو جائے تو وہ الاؤڈ ہوتا ہے. بٹ میں کبھی بھی ان کے اس ڈائلاگ کو خراب نہیں کرتا تھا جس کا مجھے, جب آپ ایک سین پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وزن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے رائٹر نے. وزن لکھنے کا ایک وزن ہوتا ہے نا جس طریقے سے آپ, تو اس وزن کو میں کبھی خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. تو چھوٹی چھوٹی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے ایک سین تھا جس میں میری لائن تھی کہ میں اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں, وہ ناراض ہو تو جی کیسے سکتا ہوں. اب یہ وزن میں ہے, اگر آپ دیکھیں میں اس سے ناراض کیسے ہو سکتا ہوں, وہ ناراض ہو تو جی کیسے سکتا ہوں. اب اس ڈائلاگ کو اگر میں بدلوں گا تو اس کا وزن خراب ہوگا. تو میں نے کہیں پہ بھی وہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی, کیونکہ مجھے خوبصورتی نظر آ رہی تھی ان کی لکھاوٹ کی کہ انہوں نے کہاں کہاں پہ وزن میں لکھا ہے. تو بٹ جہاں جہاں میرے پاس تھوڑا بہت مارجن ہوتا تھا وہاں پہ میں کوشش کرتا تھا. اور کافی رائٹرس کا ایسا ہے کہ وہ وزن میں لکھنا پسند کرتے ہیں, تو ان کے آپ اگر ایک لفظ کو بھی چینج کریں گے تو ان کا پورے ان کی رائٹنگ کا وزن خراب ہو جاتا ہے. اسلم کو اتنی دیر کیوں لگی ساری چیز سمجھنے کے لیے اور ایکشن لینے کے لیے, کوئی دیر نہیں لگ گئی؟ ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک ایک عام انسان جس کو ایک میں کہوں گا ایک عام لڑکا, 1.5 ہوشیار تھا, وہ اسٹریٹ وائز تھا, حاضر جواب, کمپلسو لائر. بٹ یہ تو سارے جو ہیرو ٹائپ لڑکے ہوتے ہیں ان کی یہ گرے تو ہوتا ہے ان کے اندر. لیکن اسلم کا کیریکٹر ایسا لگ نہیں رہا تھا. اسلم کا کیریکٹر اتنا زیادہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس طرح کا لڑکا لگ نہیں رہا تھا. میں نے اس کو ایک کمپلیٹ لاؤ بالی بچہ نہیں پلے کیا, میں نے اس کو سلائٹلی وائز پلے کیا شروع میں. So he was somewhere between the two types. For example جو شروع میں جو سینز تھے کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ پوری زندگی رہا ہے اور اس کو کہا گیا کہ بہن بولو بہن بولو, اور بولا کہ اب تمہاری شادی ہو جائے, تو وہ شروع کے سینز میرے لیے بہت ٹف تھے کہ میں ان کو کیسے پلے ایسا کروں کہ وہ اتنا ایک ہی ایپیسوڈ میں اس لڑکی کو بھی اسمائل دے رہا ہوں اور پھر رکشی کے لیے بھی. سو وہ بہت ڈیپتھ میں جا کے سوچ کے پھر مجھے سمجھ آیا کہ ہاں وہ عجیب تو ہے, بٹ مڈل کلاس گھروں میں, یہ لو مڈل کلاس گھروں میں یہ ایک ہوتا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی ہوتی تب تک بھائی بہن ہوتے ہیں آپ, اور اس کے بعد پھر جب آپ پھوپھی کے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ ایک دن میں زندگی بدل جاتی ہے. بٹ اس میں بھی میں نے اس کو ایسے پلے کیا کہ جب میں امیوز ہو رہا ہوں, جب وہ بشرا ہنس کے جاتی ہے تو اسے کہتا ہے کیا, اگر آپ وہ سین بھی دیکھیں تو اس میں وہ لائنس بھی نہیں تھیں, وہ میں نے اس کے ساتھ ایڈ کی تھی کہ میں کہتا ہوں اچھا چھپ کے آئی ہو تو کس خوشی میں, تو وہ امیوز ہو رہا ہے جب اس کی حرکتیں دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے اچھا, اور وہ جب بھاگ کے جاتی ہے تو پیچھے سے بولتا ہے ابے یار اوور. سو دوز تھنگز آئی ایڈڈ بیکاز
बिकॉज वो अम्यूज हो रहा है, राइट? आप नहीं चाह रहे थे कि रोमांटिक एंगल या कोई भी इंटरेस्ट, या बट वो अम्यूज, ही इज फाइंडिंग इट अम्यूजिंग बिकॉज एक लड़की जो हमेशा इवन जब वो पहली दफा खाना लेके आता है तो उसके साथ बड़े नॉर्मल एक्ट कर रहा है कि चल 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 हट साइड पे, देख खाने में क्या बना है. हाँ, बिल्कुल. और वो देखना चाह रहा है, वो कहता है तुझे तुम्हें क्या हुआ, एक्टिंग क्यों कर रही हो? सो यू नो दोस लाइंस वर नॉट देयर, बट वो मैंने थोड़ा सा लाइसेंस इसलिए लिया था क्योंकि मुझे वो जस्टिफाई करना था बाद में जो हाँ कि उसी एपिसोड में फिर वो रक्षी को देखता है, उसका फिर अपना पास्ट नज़र आता है. सो देयर आर सम थिंग्स जहाँ पे फिर आपको जस्टिफाई करने के लिए अपने कैरेक्टर, और इसके लिए मैंने फिर ये वन ऑफ दोज कॉन्वर्सेशंस जो फायजा और मेरी हुई थी इसके ऊपर काफ़ी बात हुई कि आपने उनसे डिस्कस किया और उन्होंने जी टीवी पे जब काम कर रहे होते हैं, फिल्म पे जो काम कर रहे होते हैं जी. लेट मी आस्क अनदर, व्हाट इज़ वन थिंग दैट वाज मोस्ट डिफिकल्ट जो आपको अडॉप्ट करनी पड़ी एज असलम, या असलम को करने के लिए जो अडॉप्ट की जो बहुत मुश्किल थी, क्या कोई चीज़ थी? सो आई वुड से असलम में जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे अंदर नहीं है, यू नो. लाइक फॉर एग्जांपल असलम इज़ हाजिर जवाब जो है तो है, ठीक है, वो तो मेरा भी होता है, बट मैं एक सर्टन पॉइंट के आगे कभी किसी के साथ वो लाइन क्रॉस करके उसमें नहीं जाऊँगा. असलम कैन बी अ लिटिल बदतमीज़ विद हिज फ्रेंड, अगर आप देखें जो अकेलौता दोस्त है, हाँ उसका जो दोस्त है उसकी तो वो उसके साथ तो खुद खूब क्लास ले रहा होता है. सो आई एम नॉट लाइक दैट विद माई फ्रेंड्स. तो ये चीज़ आपको, सो आई थिंक दैट वाज अ लिटिल बिट दैट हाँ टफ था मेरे लिए, ये साइड दिखाना उसकी कि वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है. सो दैट वाज डिफरेंट, या दैट वाज डिफरेंट. बट अदरवाइज इट वाज, असलम वाज अ फन कैरेक्टर, मज़े का. आई थिंक उसको मैंने बहुत एक ऐसे रिलेटेबल अंदाज में प्ले किया है कि वो हर लड़का उससे रिलेट कर सके. आई थिंक सो, या बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट किया है उसकी जो लाउबालीपन भी है, जो उसका रोमांस भी है, फिर उसका जज्बातीपन भी है, उसका जज्बातीपन भी है, और वो बिल्कुल उसका वो जो बिल्कुल पागल हुआ हुआ रक्षी के लिए इस वक्त मुझे मिलवा दो किसी तरह एक बट ऐसा होता है, हर किसी के साथ हुआ होता है, हर किसी की ऐसी मोहब्बत रहे. मेरी ऐसी मोहब्बत रह चुकी है ज़िंदगी में, हम सब ने ऐसी मोहब्बत की है. तो उस वाले एक्सपीरियंस से कुछ आपने पकड़ा? ऑब्वियसली आप अपनी जो ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं उसी को आप फिर एक डिफरेंट तरीके से पेश करते हैं. तो ओके. आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब इनिशियली आपने शूट करना शुरू किया पहली सी मोहब्बत, तो आपको थोड़ा सा लगता था कि आप यू स्टिकिंग आउट, बाकी सब बड़े ख़ास तरीके से बोल रहे हैं, आप डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं. क्या मतलब था आपकी उसकी बात का? एंड अंजुम साहब ने आपसे कहा कि टीवी में एक रिदम होता है, एक सिंग सॉन्गनेस होती है. एग्जैक्टली. मैंने उससे कहा था कि वो आ जाए, लेकिन वो आया नहीं. अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मुझे लगता है रियल लाइफ में आप ऐसे नहीं बोलते. रियल लाइफ में आप बोलते हैं मैंने उसे कहा था, सुना नहीं वो, अब तुम बताओ मैं क्या करूं. ओके, आप ऐसे बोल रहे थे, बाकी सब वैसे बोल रहे थे. बट कैन यू सी दैट डिफरेंस? यस, आई कैन सी दैट डिफरेंस. जिस तरीके से मैंने बोला आपको टीवी साउंड किया वो, या मतलब डिफरेंस पता चला है मुझे. सो बट वो सिंग सॉन्गनेस मुझे समझ में नहीं आ रही थी. लेकिन पहले आप भी तो टीवी पे बट अनफॉर्चुनेटली अगेन आई एम सॉरी, मैं आप क्रिटिक्स को भी बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको वो एक्टिंग नहीं लगती जब तक एक्टिंग ना की जाए. मेरे सामने एक्टिंग हो जो एक्टिंग ना कर रहा हो, जो देखें ऐसे बोलने में बहुत आसानी होती है, मैं नहीं देखूंगा उसको, छोड़ूंगा नहीं. दिस इज एक्टिंग भाई, दिस इज एक्टिंग. रियल कैरेक्टर नेवर टॉक्स लाइक दिस, नो मैटर जितना लार्जर देन लाइफ एक बंदा हो, वो हर वक्त ऐसे नहीं देख रहा होगा. ऐसा करना बहुत आसान है राबिया, ऐसा करना बहुत आसान है, बट देन इट्स अ जोक मैन. ठीक है, मेरे नज़दीक, बट आप लोगों को वो एक्टिंग लगती है, आप कहते हैं वाह क्या एक्टिंग हुई है भाई. देखें मतलब तौबा करें, मैं माफ़ करता हूँ, मैं कोई अपने आप को एक्टर नहीं कहता, बट मेरी जो कोशिश होती है वो ये होती है, चाहे मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ उसको मैं इतना रियल कर दूँ कि वो एक असली ऐसा इंसान लगे कि मुझे लगे कि यार ये तो मेरा पड़ोसी है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मैं स्कूल जाता हूँ तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ तो यहाँ पे बस में मुझे रास्ते में ये बंदा मिलता है. इट्स सो रिलेटेबल. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैं एक कैरेक्टर को इतना लार्जर देन लाइफ कर दूँ कि फिर वो लार्जर देन लाइफ तो ठीक है, समझ आ रहा है, बट फिर वो इतना लार्जर देन लाइफ है कि हाँ मुझे देखने में तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मैं रिलेट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं इस आदमी को. शायद होता होगा बट अफसानों में ही होता होगा, क्योंकि असली ज़िंदगी में मैंने देखा नहीं. सो मेरे नज़दीक ये चीज़ थी जो बहुत एक
ڈفرینٹ چیز تھی جب میں آیا, اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے دوسری چیز کرنے میں مزہ آ رہا تھا. اینڈ آئی کوڈ بی رانگ, ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. اینڈ جیسے میں نے بولا کہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بہتر ہے, دس از این اوپینین, دس از مائی اوپینین, دیٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ڈفرینٹ اسکول ہے جو, اور یہ اسکول مجھے بہتر لگتا ہے. اس میں شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ ایکٹنگ بہت کم ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں لیکن مزہ نہیں ہے یار, ایکٹنگ نہیں کی اس نے, تو اچھی بات ہے, یہ تو زیادہ بہتر کام کیا اس نے کہ ایسے کیا کہ آپ کو لگا ہی نہیں ایکٹنگ ہوئی ہے. مجھے تو لگتا ہے سب سے بڑی پرفارمنسز ہی وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو بولنے کے لیے سین کے اندر اتنی بڑی بات بول دی ہو کہ یہ آپ نے بولنی ہے, اور اس کو آپ نے اس طریقے سے نہیں بولا بلکہ آپ اس کو بول کے نکل گئے اور پتہ بھی نہیں چلا. کیونکہ ایز این ایکٹر آپ کا کام کیا ہے, اس سین میں ایک مدعا ہے جو مدعا میں نے آپ تک پہنچانا ہے. کیونکہ میں صرف ایک ایکٹر نہیں ہوں, میں پوری کہانی میں ایک کا حصہ ہوں. ہر کہانی میں ایک ایکٹس ہوتے ہیں, ایکٹس کے اندر سینز ہوتے ہیں, ہر سین کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد آپ کو بیان کرنا ہوتا ہے. اگر وہ مقصد میں بیان کر کے ایسے آرام سے نکل گیا وداؤٹ اسٹکنگ آؤٹ لائک اے سور تھم, دین آئی ہیو ڈن مائی جاب ویل. سو اینی وے, جسٹ ٹو کنکلوڈ وٹ آئی واز سیئنگ, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں خود ایک سفر پہ نکلا ہوں جس میں اپنے کرافٹ کو بہتر کرنا چاہ رہا ہوں ہر پاسنگ منٹ کے ساتھ. میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ اس پہ انڈرسٹینڈنگ اور اوپینینس, ایوری بڈیز گاٹ این اوپینین. میرا اوپینین یہ تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ایز این ایکٹر آپ کے سامنے ٹیلی ویژن پہ کھڑا ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ ایک اگر کہانی لکھی گئی ہے اس کو میں اس طریقے سے اس مقصد کو آپ تک پہنچاؤں کہ وہ ریئل سے ریئل لگے آپ کو. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کرافٹ کی فنکاریاں آپ کو دکھاؤں اینڈ ناٹ بی فیئر ٹو مائی کیریکٹر اور دا اسٹوری. سو یہ میرا اوپینین ہے. سو اگر میں فنکاریاں دکھانے میں آپ کو اپنے فن کی فنکاریاں دکھانے میں آپ کو ایک گھما کے لائن بولوں, لیکن آپ کو اس وقت تو میری فن کو دیکھنے میں تو مزہ آ رہا ہے بٹ آپ اسٹوری کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہو کیونکہ وہ ریئل نہیں لگ رہی, آپ کو افسانہ لگ رہا ہے. ہاں اس طرح کا بھی کام ہوتا ہے اینڈ اس میں اس طرح کی ایکٹنگ جسٹیفائڈ ہے. لائک اگر آپ اف یو ڈوئنگ اے گیم آف تھرونز, ایون وہ بھی بہت ریئلسٹک کرتے ہیں, بٹ اف یو ڈوئنگ اے گیم آف تھرونز جس میں آپ کے لارجر دین لائف کیریکٹرز ہیں, جو کیریکٹرز لارج ہیں, وہاں پہ آپ بولنا چاہو بول سکتے ہو. بٹ اگر آپ کسی کے گلی محلے گھر کی کہانی کر رہے ہو تو پھر میرا ایک ہمبل اوپینین یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بیان کر دینی چاہیے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ میرا دوست یا یہ میرا کولیگ یا یہ لڑکا میرے اسکول میں تھا یا یہ لڑکا میرے ساتھ کام پہ ہے, کہیں نہ کہیں آپ نے اس لڑکے کو دیکھا ہوا, اس کی جھلک دیکھی ہوئی ہو. اور میں نے اسلم کو ایسی پلے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر اس کے وہ والے ڈائلاگس جو تھوڑے ہیوی بھی تھے ان کو میں اتنے آرام سے بول جاؤں کہ آپ کو لگے کہ یار اس طرح کی بات ریئل لائف میں کی جا سکتی ہے. سو یہ میری کوشش رہی ہے. وہ نکی آپا والا سین وہ مجھے بڑے مزے وہ OTT تھا, اینڈ آئی وڈ سے کہ وہ OTT تھا, بٹ وہ اس کا پرپس تھا OTT ہونے کا. نہیں بٹ وہ تو پتہ چل رہا تھا نا کہ وہ ان کو بھی انکمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, اس کی بھی ایک پلاننگ تھی, وہ بھی ڈرامہ کر رہا تھا وہاں جا کے. وہ آپ کے لیے تھوڑا مزے کا تھا. اگر آپ دیکھیں اس میں جب میں نے سوئچ کیا اور جب وہ ہاتھ مانگتی ہے اور معافی مانگتی ہے, جب میں نے سوئچ کیا تھا, جب میں ریئل میں آ گیا اچانک سے اس نے کیریکٹر ڈراپ کیا, تو میں نے جب ریئل میں آیا تو میں نے بہت پلین بولا اس کو. میں نے کہا اس نے بھی ایسے ہی ہاتھ جوڑے ہوں گے نا تمہارے سامنے. میں نے یہ نہیں بولا اس نے بھی تمہارے سب, کیوں بھائی اتنا ڈرامہ جو کیا تھا وہ کر لیا, بٹ اب اس کو ریئل دکھانا ہے کہ یار وہ میں ڈرامہ کر رہا تھا, میں آ گیا کہ اس نے بھی تمہارے سامنے ایسے ہی ہاتھ جوڑے ہوں گے نا, گڑ گڑائی ہوگی, روئی ہوگی. کیا لگا ہمیں اسلم کا درد نظر آ رہا تھا. So I felt that a real person would do it that way, you know, a real person would not, already a written scene which is that way, I would not take it more OTT. I need to know my beats کہ کہاں پہ میں نے اس کو ختم کیا اور کہاں میں ریئل میں آ گیا. اگر میں ایز این ایکٹر اس چیز میں سیلفش ہو گیا نا کہ یار میں اپنی تالیاں بجواؤں, تو پھر میں اسٹوری کے ساتھ انفیئر ہو رہا ہوں گا, پھر میں اپنی پرفارمنس میں ہی ڈوبتا جاؤں گا, اور شاید لوگ میرے لیے تالیاں بجائیں گے بھی کہ یار یہ کیا پرفارمنس دے رہا ہے, بٹ ہولسٹکلی ایز اے ٹیم میں نے پروجیکٹ کے ساتھ جسٹس نہیں کیا, کیونکہ پروجیکٹ دل کو نہیں ٹھکا. تمہارا شاید کام ایز این میرا کام یا کوئی تم نے دیکھ کے لگا ہوگا کہ ہاں تو آپ میرے لیے تالیاں بھی بجا لو گے کہ یار یہ اپنا کرافٹ تو بڑا اچھا دکھا رہا ہے, بٹ پھر میرا کرافٹ یہ بھی ہے کہ میں ایک اسٹوری ٹیلر ہوں, میں ایک ایکٹر صرف نہیں ہوں. بالکل بالکل. لیکن وہ سین مزے کا تھا, اس کو کرنے میں مزہ آ رہا تھا. کہ آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن تھا جب آپ لوگ کہہ رہے تھے؟ مجھے بہت مزہ نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ بہت لیچرس قسم کا سین تھا ایک, اور ہنس کے آپ لوگوں کا بیکاز جب میں کر رہا تھا تو وہ اتنی حرکتیں مجھے اتنی ڈسکسٹنگ لگ رہی تھی, بٹ پھر وہ مجھے سیپریٹ کرنا پڑ رہا تھا اس کو اسلم کو. اور وہ بیچاری جو نگی آپا پلے کر رہی تھی وہ بیچاری اتنی ہراسڈ تھی اس وقت, اینڈ میں بار بار ہر کٹ کے بعد ان کے پاس جا کے ہاتھ جوڑا تھا کہ مجھے یہ جسٹ ایکٹنگ ہے. شی نیو اینڈ شی واز ویری سویٹ, یو نو, شی
ہر کٹ کے بعد وہ مجھے بولتی تھی نہیں نہیں تم کرو بالکل تمہیں جیسے کرنا ہے تم کرو. بٹ آئی کوڈ سی ہر ٹیک کے بعد شی واز لائک شیکن اپ. آئی تھنک ہم لوگ اس لیول پہ پہنچ گئے تھے, ہم کہتے تھے کہ یار یہ بہت زیادہ بلیک میل کر رہی ہیں, اب کچھ کرنا چاہیے اسلم کو, کچھ ہو کہ ان کی بلیک میلنگ روکے نا.